مسلمان ممالک کو کمزور کر کے اور مسلمان ممالک میں سرمایہ کاری کر کے امریکہ کے ذریعے ان ممالک کو پریشر ڈال کر یا مجبور کر کے اسرائیل کو تسلیم کروایا جا رہا ہے، جس کی واضح ترین مثال پاکستان کے مولانا فضل الرحمان کی سعودی عرب میں اسرائیلی حکام سے خفیہ ملاقات ہے، جس کے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بحرین، یو اے ای اور سوڈان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد سے سعودی حکام JUI کے سربراہ کو 3 بار سفارت خانے بلا چکے ہیں، جہاں اہم سعودی شخصیات نے پاکستان میں اسرائیل کے حوالے سے تسلیم کرنے کے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو کچھ اہداف دیے ہیں۔ مولانا شیرانی نے فضل الرحمان کی سعودیہ سے قربت اور اسرائیلی معاملے پر بیانیہ کی مضبوطی کے لیے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کا پردہ فاش کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ دورہ صرف عمرہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں بھی کی، جس کا انکشاف مولانا شجاع المالک نے کیا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ امت مسلمہ اور مسلمان حکمران دو الگ چیزیں ہیں، کیونکہ امت مسلمہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی، جبکہ کمزور مغرب پرست اور کٹ پتلی ایجنٹ حکمران ہر وقت ہر غلط چیز کو قبول کرنے پر تیار رہتے ہیں تاکہ یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے رہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات کی تردید تو کر دی گئی، لیکن اس کے اگلے ہی دن اسرائیل نے سعودی عرب کو ان ممالک کی فہرست سے نکال دیا جس کے لوگوں کو اسرائیل آنے کے لیے قرنطینہ لازمی درکار تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے کتنے لوگ اسرائیل جاتے ہیں جو ان کو یہ شرط ختم کرنا پڑی۔ دراصل اس سے واضح ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے رویے میں نرمی ہے اور اسی وجہ سے اسرائیل بھی نرمی سے پیش آ رہا ہے۔ امت مسلمہ کے اندر دراڑ پڑ چکی ہے اور اسرائیل کو اس میں نقب لگا کر گھسنے کا موقع بھی مل گیا ہے، یعنی ایک ایک کر کے مسلمانوں کو الگ کرنا اور پھر الگ کر کے تباہ و برباد کر دینا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن پانی میں تنکوں کی طرح بکھرے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر وہم پیدا کر دے گا۔ ناظرین، یہودیوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے ایک طرف تو اربوں ڈالر کمائے، اور پھر جب پوری دنیا میں اس سے جو معاشی تباہی پھیلی تو سرمایہ کاری کے ذریعے سہارا دے کر اپنے کنٹرول میں لینے اور کمزور اتحاد کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے بہتر اسے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، تاکہ جب یہ مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں تو مسلمانوں کا کوئی بھی اتحاد مل کر ان پر کوئی حملہ یا جنگ مسلط نہ کر سکے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ان کا مسیحا یعنی دجال دنیا میں نمودار ہوگا، جس کی قیادت میں پوری دنیا پر یہ پھر سے حکمرانی کریں گے، جیسے ان کی حکومت دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا اور اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے سرخ بچیا کی قربانی بھی دے چکے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق وہ وقت آ چکا ہے جس کی پیشن گوئی ان کی کتابوں میں کی گئی تھی اور اس کے بارے میں تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل کے عبرانی TV 10 نے ایک رپورٹ نشر کی جس میں یہ بتایا گیا کہ انتہا پسند یہودی آباد کار ساحل سمندر سے ہیکل سلیمانی کے لیے پتھر جمع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھتے وقت بھیڑ بکریوں کی قربانی کے لیے انہوں نے بڑی تعداد میں ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ TV رپورٹس کے مطابق انتہا پسند یہودیوں کی طرف سے مسجد اقصی کے نئے نقشے بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور ان نقشوں میں کئی شکلوں پر مشتمل مسجد اقصی کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو دکھایا گیا ہے۔ اس سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے اس جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مکمل منصوبہ تیار کر چکے ہیں۔ اس رپورٹ میں ایک کرنل فوجی کا بیان بھی شامل کیا گیا ہے جس کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی کے حوالے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ عالمی جنگ کی وجہ بھی بن سکتا ہے، اور اسی چیز کو روکنے کے لیے یہودی لابی یعنی اسرائیل نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں تاکہ اس عالمی جنگ سے بچا جا سکے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان صرف ایسے ہی مسئلہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں جہاں ان کے مقدس ترین مقام کو نقصان یا تباہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور اسرائیل اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ مسلمان ممالک کے اتحاد کو توڑ کر آپس میں لڑا کر کسی بھی قیمت پر اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس کو ہرگز بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کی تھی، جس کو فلسطین یعنی امت مسلمہ کے دل میں گھسایا گیا ہے۔ پاکستان اس ناجائز ریاست کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے کہ فلسطین انبیاء اکرام کی سرزمین ہے۔ فلسطین کو نماز فرض ہونے کے بعد مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔